کی شان شوکتوں سے الگ، دوسری سب نبوتوں سے الگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ دین اسلام کی بنیاد اسلام میں محبت اور دوستی کی بنیاد کتاب و سنت ہے۔ آدمی جتنا نیک ہوگا اتنا ہی اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور جتنا جس کا تعلق قرآن اور سنت سے کمزور ہوگا ویسے ہی اہل ایمان کا اس کے ساتھ تعلق محبت والا کم ہوگا۔ کسی کا ساتھ دینا، کسی کی حمایت کرنا، وہ سچ کی بنیاد پر، وہ حق کی بنیاد پر۔ معاشرے کے اندر ایک قبیح رسم قومیت، لسانیت، اس بنیاد پر پیار و محبت اور نفرت کے ترازو لگائے جاتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اسلام نہ لسانیت کی بنیاد پہ، نہ قومیت کی بنیاد پہ، نہ برادری ازم کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ معاملات کرنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ حق کی بنیاد پہ۔ اپنے ساتھ دینا ہے تو حق کا دیں۔ اس حق والے معاملے میں آپ کے قریبی عزیز کے خلاف بھی فیصلہ جاتا ہے تو جائے۔ مومن کونوا مع الصادقین، اس کی تعبیر ہوا کرتا ہے، اور یہی درس ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے ملتا ہے۔ آئیے امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے ہیں۔ صحیح مسلم میں 1850 نمبر روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قتل تحت رایت عمیت یدعو عصبیہ، جو اندھے جھنڈے کے نیچے قتل ہوا، ایسی لڑائی جو لسانیت، قومیت، عصبیت کی بنیاد پہ لڑی جا رہی ہے، اور اس میں انسان شریک ہوتا ہے اور مارا جاتا ہے، او ینصر عصبیہ فقتلۃ جاہلیہ، یا وہ عصبیت کی پکار لگاتے ہوئے مارا گیا تو اس کی موت جاہلیت پر ہے۔ کوئی سندھی ازم کی بنیاد پہ، کوئی بلوچی ازم کی بنیاد پہ، کوئی کسی قومیت کی بنیاد پہ، کوئی کسی لسانیت کی بنیاد پہ، کسی برادری کی بنیاد پہ لڑائی اور جھگڑے ہوں تو اسلام میں برادری اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ صرف تعارف کے لیے ہے، عزت اور تقوی کے لیے نہیں کہ فلاں قوم بڑی باعزت ہے اور فلاں برادری بڑی ذلیل ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ کے ہاں عزت اس کی بنیاد تقوی ہے، اس کی بنیاد برادری نہیں کہ چونکہ یہ اعلیٰ شان والے۔ یہ معاملہ ہندوؤں کے ہاں ہے کہ وہاں شودر ذلیل ہے، برہمن عزت والا ہے۔ شودروں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، چونکہ وہ شودر ہے، ان کے گھر پیدا ہوا تو وہ ساری عمر ذلیل ہی رہے گا۔ برہمن کا بچہ عزت والا ہے کیونکہ برہمن کے گھر پیدا ہوا۔ اسلام میں یہ کوئی تصور نہیں ہے، نہ ہی اسلام میں عصبیت پہ لڑی جانے والی لڑائییں، قومیت پر، لسانیت پر
لڑی جانے والی لڑائیوں کی کوئی حیثیت ہے؟ اگر کوئی ان جھنڈوں کے نیچے لڑتا ہے کہ میری قوم کو مارا جا رہا ہے میں مدد کرنے کے لیے جاؤں، میری برادری کو مارا جا رہا ہے میں مدد کرنے کے لیے جاؤں، تو اس کی موت وہ اسلام کے دفاع کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ وہ انہی نظریات پر ہوئی جو زمانہ جاہلیت کے تھے۔ اسلام میں بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اسلام میں بنیاد توحید ہے، اسلام میں کسی کا ساتھ دیا جائے گا حق اور سچ کی بنیاد پہ، برادری ازم کی بنیاد پہ نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت ابو داؤد میں 5116 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اذهب عنکم عبیت الجاہلیہ وفخرها بالآباء، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا غرور اور آباء و اجداد پہ فخر کرنا اس کو ختم کر دیا، یہ نیست و نابود ہو گیا۔ اپنی قوم کی بنیاد پہ فخر کرنا، میں فلاں برادری سے ہوں، میں فلاں قوم سے ہوں، یہ زمانہ جاہلیت میں تو تھا، اسلام میں نہیں ہے۔ میرے آباء و اجداد وہ یہ تھے، وہ یہ تھے، وہ یہ تھے، ان کے ناموں پہ فخر کرنا زمانہ جاہلیت میں تو تھا، اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں تو آپ سے سوال ہوگا آپ کیا ہیں؟ آباء و اجداد اللہ کے پاس گئے، وہ جانے، اللہ جانے آپ کیا ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے اعمال کیسے ہیں، آپ کا معاملہ کیسا ہے۔ یہاں ہر انسان سے اس کے ایمان کی بنیاد پہ اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، یہ متقی ہے تو اللہ کا پیارا، اور یہ اگر فاسق و فاجر ہے تو یہ اللہ کے سامنے جواب دے۔ مومن تقی و فاجر شقی، مومن ہے، تقوی والا ہے، اللہ کے ہاں بڑی عزت پائے گا، گناہگار ہے، فاسق و فاجر ہے تو یہ اللہ کے ہاں ذلیل و رسوا ہونے والا ہے، یہ اپنے کرتوتوں کے جواب دینے والا ہے۔ اللہ کے ہاں برادری کی بنیاد پہ تقسیم نہیں ہے، مومن ایمان کی بنیاد پہ، نیکی اور گناہ کی بنیاد پہ تقسیم ہے۔ مومن ہے، نیک ہے، نیکوکار ہے، بھلے یہ کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو، چہرے سے اس کا چہرہ کالا ہی کیوں نہ ہو، رنگت کا کوئی روپ کا، رنگ اور روپ کا کوئی وزن نہیں ہے قیامت کے دن، وہاں وزن ہے تو ایمان تولا جائے گا۔ انتم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب اولاد آدم ہو، آدم کے بیٹے ہو، اور آدم وہ مٹی سے پیدا ہوئے۔ کوئی شخص مٹی سے پیدا ہوا اگر وہ اپنی اصل پہ غور کر لے تو اس کے اندر وہ جاہلیت والا غرور، وہ تکبر، وہ لوگوں کو حقیر جاننا، وہ قومیت کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ، برادریزم کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ بھائی انسان کالا ہے یا گورا، امیر ہے یا غریب، چھوٹا ہے یا بڑا، جیسا بھی ہے کیا؟ آدم کا بیٹا، آدم کہاں سے ہے؟ مٹی سے، فخر کس بات کا؟ وَيَدْعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِّن فَحْمِ جَهَنَّمَ، لوگوں کو چاہیے کہ وہ آباء و اجداد کے نام پہ فخر، غرور اس کو چھوڑ دیں، بلا شبہ وہ جہنم کا ایندھن یا وہ اللہ کے نزدیک گندگی کے والے کیڑے سے بھی بدتر ہیں۔ جو آباء و اجداد پہ فخر کر رہے، اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے، اپنی حالت کی طرف نہیں دیکھتے، بس وہ عصبیت ہے، قومیت ہے، لسانیت ہے، اور اس پہ فخر کر رہے ہیں، یہ عمل اللہ کے ہاں کتنا برا ہے کہ اس کو جہنم کا ایندھن قرار دیا گیا۔ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ، یا وہ اللہ کے نزدیک گندگی کے کیڑے سے بھی بدتر ہیں۔ التي تدفع بأنفها النتن، جو اپنے ناک سے گندگی کو دور کرتا ہے، گندگی کو ہٹاتا رہتا ہے، اس سے بھی گیا گزرا ہے وہ انسان، اس سے بھی بدتر ہے، اس جیسا ہے، اس کی مثال اس جیسی ہے۔ تو پیارے بھائی، زمانہ جاہلیت کی عصبیت سے باہر نکلیے، نہ لسانیت کی بنیاد پہ لڑائیے، نہ برادریزم کی بنیاد پہ لڑائیے، نہ زمینی ٹکڑوں کی بنیاد پہ لڑائیے، یہاں تو ایک ہی بنیاد سکھائی گئی، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے ساتھ کس کا دینا ہے؟ جو حق پر ہے،
آپ نے محبت کس سے کرنی ہے؟ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے۔ عزت کس کی ہے؟ مومن کی۔ پیار کس سے ہوگا؟ اہل ایمان سے۔ تو پیار و محبت کا رشتہ، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ، کسی کا ساتھ دینا اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ، اندھے جھنڈے کے نیچے لڑنا اہل ایمان کا شیوا نہیں، قومیت اور لسانیت کی بنیاد پر لڑنا مسلمان کا شیوا نہیں۔ مسلمان جب بھی لڑتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کے لیے، ساتھ دیتا ہے لا الہ الا اللہ کے لیے، مدد کرتا ہے لا الہ الا اللہ کے لیے، وہ حق اور سچ کا ساتھی ہوتا ہے۔ بھلے مقابلے پہ دشمنوں کی صف میں اس کے اپنے کیوں نہ کھڑے ہو، اس کے اپنے پیارے ہی کیوں نہ کھڑے ہو، لیکن اگر وہ کفر کی بنیاد پہ ہے تو وہ اپنے پیاروں سے بھی ہٹ جاتا ہے، کیونکہ پیار کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ آج یہ جہالت کا دورہ معاشرے میں عام ہو چکا ہے، یہ جہالت معاشرے میں پھیل چکی ہے۔ ہم فلاں برادری کے، ہم فلاں برادری کے، اس برادریزم کی بنیاد پہ لڑائیاں ہیں، اس برادریزم کی بنیاد پہ شادی اور بیاہ کے مسئلے ہیں۔ توحید کو سمجھ گئے، عقیدے کو سمجھ گئے، ایمان کو سمجھ گئے، شادی بیاہ کا وقت آئے گا، ہم مغل ہیں مغلوں میں کریں گے، ہم خان ہیں خان کو رشتہ دیں گے لیں گے، ہم سید ہیں غیر سید میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پیارے بھائی یہ تمیز کہاں سے آئی، کس نے دی؟ اسلام اس کا درس نہیں دیتا، اسلام لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ تعلق بنانے کا درس دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس واقعے کو اپنے سامنے رکھیے جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3518 سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہاں ایک مہاجر نے ایک انصاری پر ضرب لگائی، انصاری نے کہا اے انصار آؤ میری مدد کرو، مہاجر نے کہا اے مہاجروں آؤ میری مدد کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے جملے سن کر کیا ارشاد فرمایا؟ اور پکارنے والا کن کو پکار رہا ہے؟ مہاجرین اللہ کے پیارے بندے، انصار اللہ کے پیارے بندے، دونوں نبی کے ساتھی، ہجرت کر کے آنے والے اور ان مہاجرین کی مدد کرنے والے انصار۔ لیکن یہاں پکارنے والا پکار کس بنیاد پہ؟ عصبیت کی بنیاد پہ۔ تو آپ نے ان دونوں پکاروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ما بال دعوی الجاہلیہ، کیا یہ زمانہ جاہلیت کی چیخو پکار نہیں ہے؟ اپنی اپنی قوموں کو بلایا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں لڑنے کے لیے، اسلام نے سارے تصور کو ختم کر کے بھائی چارے کا تعلق اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ بنا دی۔ تم یہ کیا آواز لگا رہے ہو، تم یہ کیا پکار بلند کر رہے ہو؟ کیا یہ تمہاری پکار زمانہ جاہلیت کی نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر نے ایک انصاری کو مارا ہے، آپ نے فرمایا دعوها فإنها منتنہ، برادری ازم کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو پکارنا اس بد رسم کو چھوڑ دو، یہ بدبودار بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم کو پسند نہیں کیا کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو مارا، کہا یہ تقسیم، یہ پکار عصبیت کی بنیاد پہ ہے، یہ بدبودار پکار ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہ کہو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مارا ہے، جس نے ظلم کیا ہے اس سے بدلہ لیا جائے گا، لیکن قومیت کی بنیاد پہ، عصبیت کی بنیاد پہ لڑائیاں لڑنا، عصبیت کے نام پہ گروپ سازی کرنا، ملکوں کے اندر فساد برپا کرنا، اس کا تعلق اسلامی تعلیمات سے نہیں ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی بدبودار بات ہے۔ عبداللہ بن ابی نے یہ بات سنی تو کہنے لگا اچھا انہوں نے ایسا کیا ہے، اللہ کی قسم جب ہم مدینے پہنچیں گے تو ہم میں سے عزت والا ذلیل کو وہاں سے نکال دے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا نے کہا میں اس منافق کی گردن اڑاتا ہوں، اس نے اتنی گندی بات اپنی زبان سے نکالی، مجھے چھوڑیے میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، کہیں لوگ یہ باتیں نہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں۔ اس کا یہ جملہ بہت گندا ہے، بہت قبیح بات کی ہے اس نے، لیکن چھوڑ دو کہیں لوگوں کی زبانوں پہ یہ تذکرہ نہ ہو۔ تو پیارے بھائی جو آج قومیت کی بنیاد پہ تقسیم ہو چکی ہے،
یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، ہم کچھ نہیں ہے، سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہماری شریعت ہمیں درس دیتی ہے کہ دین کی بنیاد پہ محبت کیجئے، بھلے وہ دنیا کے کسی کونے میں آباد ہو، کسی رنگ کا مالک ہو، اگر وہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہے، ماننے والا ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے اس کو آپ کا بھائی قرار دے دیا، مومن مومن کا بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا دعوى الجاہلیہ فإنه من جثا جہنم، جو شخص جاہلیت کی پکار کو پکارتا ہے بلا شبہ وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ شدید وعید ہے۔ ہر اس بھائی کو سوچنا چاہیے جو برادریزم کی بنیاد پہ تعلقات، برادریزم کی بنیاد پہ معاملات، برادریزم کی بنیاد پہ ساری اس کی سوچ و فکر، بھلے بندہ اچھا ہو یا برا ہے تو ہماری برادری کا، اس نے ظلم کیا ہے یا ظالم ہے یا مظلوم ہے، کچھ بھی ہے تو ہماری برادری کا، ہم برادری کے نام پہ اس کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس بنیاد پہ پکار بلند کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ سائل نے سوال کیا، بڑی غور طلب بات ہے میرے پیارے بھائیوں، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، اس برادری کی بنیاد پہ اپنی تقسیموں میں اور ٹولیوں میں بٹ جانے والوں، سائل کے سوال پہ غور کرو۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزے رکھے، پھر بھی وہ جہنم کا ایندھن ہے؟ اگر وہ جاہلیت کی پکار بلند کرتا ہے، آپ نے فرمایا وَإِن صَلَّى وَصَامَ، اگر اس نے نماز پڑھی، اس نے روزہ رکھا، لیکن اس کی پکار جاہلیت کی پکار ہے تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ، ان پکاروں کو چھوڑ دو، ان عصبیت کے نعروں کو چھوڑ دو، ان تقسیموں کو چھوڑ دو۔ اللہ نے تمہیں مسلمین کہا ہے، مؤمنین کہا ہے، عباد اللہ کہا ہے، اس نام سے پکارو، یہ تمہارے نام ہے۔ مسلم مسلم کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، عبداللہ عبداللہ کا بھائی ہے، یہ پکارنے والے نام ہیں۔ اسے عبداللہ کہو، وہ اللہ کا بندہ تو بھی اللہ کا بندہ، وہ مسلم ہے تو بھی مسلم ہے، وہ مومن ہے تو بھی مومن ہے۔ یہ ایک باہمی ایسی مضبوط رشتہ داری ہے کہ اس رشتہ داری میں کوئی پھر دراڑ نہیں پڑ سکتی۔ لیکن اگر آپ نے اس کو چھوڑ کر قومیت کی بنیاد پہ نعرے لگائے، لسانیت کی بنیاد پہ نعرے لگائے، اپنے ملکوں کے اندر تقسیم ہی اس بنیاد پہ کہ یہ پنجابی ہے اور یہ پٹھان ہے، یہ بلوچی ہے اور یہ سندھی ہے، یہ سرائکی ہے اور یہ فلاں ہے، تو آپ اسلام کے طریقے پہ نہیں ہے، اسلام کے راستے پہ نہیں ہے، اور شدید وعید ہے اس برادریزم کو پوجنے والوں کے لیے۔ ان صلی وصام، نماز پڑھے، روزہ رکھے، تب بھی جہنم کا ایندھن ہے اگر اس کی پکار جاہلیت والی پکار، برادریزم کی پکار ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کنا نؤمر اذا الرجل تعزى بعصا الجاہلیہ، ہمیں حکم ہوتا تھا اگر کوئی آدمی زمانہ جاہلیت کی پکار اور اس کا نعرہ لگائے تو اس کو ہم یاد کروائیں کہ تو اپنی اصل کی طرف سوچ، اپنے اصل پر غور کر، تو کیا ہے؟ تیرے باپ کی شرمگاہ سے منی کے چند قطرے نکلے، وہ تیری ماں کے رحم تک پہنچے، اور وہاں سے پھر خون کا لوتھڑا، اور تیری صورت اور شکل اور جسم اور ہڈیاں بنی۔ اصل کیا ہے؟ باپ کی شرمگاہ سے نکلے ہوئے چند پانی کے گندے قطرے۔ فخر کس بات پہ؟ غرور کس بات پہ؟ لوگوں کو حقیر کس بات پہ جاننا کہ میں سردار ہوں، میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، اور یہ کمی کمین ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ جولاہے ہیں، یہ لوہار ہیں، یہ موچی ہیں، یہ کمتر ذات والے ہیں، میری ذات بڑی اعلیٰ ہے۔ تیری اصل کیا ہے؟ اگر تو فخر کرتا ہے اس بنیاد پہ تو اپنی اصل پہ لوٹ۔ تیری اصل کیا ہے؟ اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلے ہوئے منی کے چند قطرے۔ کس بات پہ غرور ہے؟ اتنے گندے پانی سے تیری تخلیق ہوئی، کس بنیاد پہ غرور کرتا ہے؟ اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی یہ کون ہے کون نہیں، اللہ کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے یہ ایمان والا ہے یا نہیں۔ وہاں تو بلال امیر المؤمنین، امیر عمر رضی اللہ عنہما،
اس بلال کو کہہ رہے ہیں سیدی بلال، کہاں امیر عمر اور کہاں حبشہ کے یہ آزاد کیے ہوئے غلام؟ کس چیز نے ان کو سید بنا دیا، امیر المؤمنین کا سردار بنا دیا؟ ایمان کی بنیاد پہ۔ تو ایمان کو پرکھیے، ایمان کی بنیاد پہ دوستی کیجئے، ایمان کی بنیاد پہ رشتہ داری کیجئے، اور ایمان کی بنیاد پہ ہی تعلقات بنائیں، اسی بنیاد پہ مدد کریں، اسی بنیاد پہ ساتھ دیں۔ لسانیت، قومیت، اس کا تعلق اسلام کی پکار سے نہیں ہے، برادریزم کی پکار کا تعلق اسلام کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ نہ فخر کرے کہ میں فلاں ہوں، اب میرے گھر اس کا رشتہ آیا ہے، یہ تو اتنا گیا گزرا خاندان ہے۔ ارے بھائی، آپ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، آپ بھی اولاد آدم ہے، وہ بھی اولاد آدم ہے، آپ بھی باپ کی شرمگاہ سے نکلے ہوئے پانی کے چند قطروں سے آپ کا جسم بنا ہے، اور اس کی بھی تخلیق ایسے ہی ہوئی ہے۔ فخر کس بات پہ فخر ہے؟ تو ایمان کی بنیاد پہ ہے، تقوی کی بنیاد پہ ہے، اسلام کی بنیاد پہ ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اکٹھا فرمائے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ دوستییں، محبتیں، تعلقات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔